السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from شیطان ریجیکٹڈ۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک سلسلہ قرآن کریم کے درس کا، قرآن کریم کی تفسیر کا شروع کر رہا ہوں۔ تو ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے شروع میں، تو یہ مستقل طور پر قرآن کریم کی کوئی مکمل آیت تو نہیں ہے، لیکن یہ حکم الہی ضرور ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ حاصل کر لو، اللہ کی پناہ کی درخواست کر لو مردود شیطان سے، کیونکہ یہ شیطان وہ چیز ہے کہ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب بنایا، پیدا کیا، پھر اس کے بعد وہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ کیا ہم نے تم کو کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے؟ تو خلاصہ کرام کہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلے ہم سمجھے کہ اس چیز کو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ انڈیفینٹ کا صیغہ ہے جو کہ عربی میں مضارع کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ ابھی پناہ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے پناہ۔ دیکھیں وہاں پر مدد کے لیے بھی مدد کہ میں مدد چاہتا ہوں، میں ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں، یہ اس طرح کا بھی لفظ لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ استعذ باللہ، کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو، تو یہ پناہ میں جو یہ اس کے مفہوم میں، اس کے لفظ میں جو اسپرٹ ہے، وہ چیز کسی اور لفظ میں نہیں آ سکتا تھا۔ چونکہ آپ سمجھے کہ پناہ کیا ہے، کہ پناہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-1.5 سال کا بچہ ہنسی مذاق میں والد کو کبھی کوئی پریشان تکلیف دے کر یا پریشان کر کے والد کو، وہ دوڑا جب والد اس کو دوڑاتے ہیں مذاق میں، ہنسی میں، اس کو کھیل میں مارنے کے لیے، تو وہ دوڑا جاتا ہے اور اپنی ماں کی گود سے چپک جاتا ہے۔ ماں بھی اس کو پوری طرح سے اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کور کر لیتی ہے، اپنے دوپٹے میں چھپا لیتی ہے، اور وہ مذاق میں، ہنسی میں وہ کہتی ہے کہ نانا یہاں نہیں آیا ہے یا جو کچھ بھی۔ تو اس کے بعد سے والد مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو والد کے ہاتھ کو ماں اپنے ہاتھوں پر روک لیتی ہے، تو وہاں پر وہ ماں اپنے بچے کو پناہ میں لے لیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اگر یہ کہتا بندہ کہ اللہ تم مدد کر مجھے قرآن کے پڑھنے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مدد آتی، لیکن جو پناہ کہ شیطان، چونکہ شیطان کا کہ یہ کمٹمنٹ ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ میں تیرے اس مخلوق جو تو بنا رہا ہے، میں تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا ان لوگوں کے لیے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے میں اس مخلوق کو، اس انسان کو پکڑ لوں گا اور تیرے سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ نتیجہ یہ کہ وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ضرور زیادہ کو چند کے علاوہ تو یہ اپنا نہیں پائے گا کہ وہ تیرے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ کمٹمنٹ تھا شیطان کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ اس کی پناہ سے تمہیں، اس سے صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں پناہ دے سکتی ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھا کرتے تھے، حالانکہ شیطان کا بس آپ پر نہیں چلتا تھا، لیکن پھر بھی دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اللہ میں شیطان سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کا وسوسہ ڈالے شیطان، تو اعوذ باللہ پڑھو۔
نماز میں تمہیں وسوسہ ڈالے اعوذ باللہ پڑھو، برے خواب کے طور پر تمہیں اگر وہ پریشان کرے اعوذ باللہ پڑھو، گدھے کی آواز سنو، کتے کا بھونکنا سنو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اسی طرح کوئی ایسی جگہ تم جا رہے ہو جہاں تمہیں لگتا ہو کہ تمہیں اپنی جان کا نقصان ہو، وہاں اعوذ باللہ پڑھو۔ اولاد کی حفاظت کے لیے تم اعوذ باللہ پڑھ کے اولاد کر دو۔ اور بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ لے لو، اعوذ میں اللہ کی پناہ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، من الشیطان الرجیم، شیطان، یہ شیطان من جو لفظ آیا ہے یہ فروم کے معنی میں آیا ہے، اور شیطان کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، اللہ کی نعمت سے دھتکار دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو ایک تو یہ کہ شیطان کہ جو دھتکارا گیا، دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ جو غصے کی وجہ سے جلد ہو دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں ابلیس کے بارے میں بڑی مشہور ہے شیطان کے بارے میں کہ اس کا پہلے ابلیس نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی اور جو کہ وہ خود عبادت گزار تھا، اور اس کو کہا کہ تم سجدہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، دھتکارا ہوا نکل جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے، اس انسان کی وجہ سے ابلیس کو بھگایا، تو ابلیس غصے میں جلد ہو گیا، اس لیے ابلیس کو اس کے بعد سے لفظ شیطان سے تعبیر کر دیا گیا، شیطان سے اس کو جانا جانے لگا۔ تو یہ شیطان رجیم کیا ہے؟ رجم کرنا، سنسار کرنے سے معنی میں، پتھر مار کر کسی کو ہلاک کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس چیز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال دیں کہ آپ ہمارے محلے میں یا کہیں بھی گلی میں، معاشرے میں جب کوئی ایک بچہ کوئی پتھر اٹھا کر کے کسی کتے کو مارتا ہے تو وہ پتھر جہاں تک جاتا ہے وہ کتا اس سے دور کہیں بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ پتھر مارتا ہے تو وہ دوڑتا دھتکارتا ہے پتھر مار کر کے، وہ کتا بہت دور تک بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کی پتھر سے، لعنت کا مار مار کر کے شیطان کو اپنی رحمت سے اتنا دور کر دیا کہ شیطان ان کے رحمت کے قریب نہیں آ سکتا، شیطان اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ مفہوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ اب کیا ضرورت پڑی قرآن کی پڑھنے کے لیے؟ قرآن سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ اعوذ باللہ کا پڑھنا، تعوذ کا پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو دو چار باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ قرآن خود اپنے بارے میں اعلان کرتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پا گئے، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن گمراہی کی کتاب ہے، تو نہیں ہے، قرآن گمراہی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، سب کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ جب سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تو پھر یہ گمراہ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی پناہ جب ہوگی، اللہ کی پناہ جب حاصل ہوگی تبھی وہ بندہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ جب تک اپنے پناہ میں لے کر کے آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق، آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق، قرآن سننے کی توفیق نہیں دے گا، ظاہر سی بات ہے یوٹیوب کا دور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کئی لوگ ہیں جو ایکس مسلم کے نام پر یوٹیوب پر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ ایکس مسلم آخر کیوں بنے؟ ان کی جب باتیں جب اس کی سنی جاتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت جب میں پڑھا تو اس آیت سے ہم نے اسلام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح سے آپ غلام محمد مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھیں گے، مرزا غلام محمد قادیانی قرآن نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی قرآن پڑھتا تھا، لیکن اس نے جو قرآن پڑھا اللہ کی پناہ کو حاصل کیے بغیر، اللہ کی پناہ میں اگر آ کر کے قرآن پڑھتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے وقت کا مفسر ہو سکتا تھا، اپنے وقت کا مبلغ ہو سکتا تھا، لیکن مبلغ تو ہوا، لیکن پورے قرآن سے ہی نکالا نا اس نے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اس سے چھین لی، اس آیت کے تفہیم کی، اس آیت کے سمجھنے کی توفیق چھین لی۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے اسم کو احمد کہہ کر کے اپنے آپ کو آگے کر دیا کہ میں وہ احمد ہوں۔ تو یہ ضروری ہے
کہ ہم اللہ کی پناہ حاصل لیں۔ اللہ جب تک اپنی پناہ میں نہیں لے گا تو پھر ظاہر سے بات ہے من الشیطان الرجیم کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ شیطان سے پناہ، من الشیطان الرجیم کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کی بہکاوے سے، قرآن کی تلاوت میں شیطان کی بہکاوے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی سمجھ سے، شیطان کے نقش قدم سے، تمام چیزوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ کا حکم ہے قرآن میں، باوجود اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ مستحب ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ کا پڑھنا، نماز کے شروع میں اعوذ باللہ کا پڑھنا، قرآن کی شروعات کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے تو حاصل کلا یہ واجب نہیں، فرض نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت سے پڑھنا پہلے اللہ رب العزت کی پناہ کو طلب کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ ظاہر سے بات ہے اللہ جب پناہ اپنی پناہ میں نہیں لے گا، یعنی کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی سمجھ کو ہم سے مجھ کر دے گا، اور یہی قرآن ہمارے لیے ہمارے ہدایت کے بجائے گمراہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے احسان سے زیادہ ہمیں سمجھ کی و عمل کی توفیق دے دے۔ السلام علیکم۔